اس لیے اندازہ کریں کہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنی صفت الرحمن مبالغے کا صیغہ، بہت ہی بڑا مہربان۔ ایک غلطی کرو، دو کرو، تین کرو، چار پانچ غلطی کے بعد باپ بھی گھر سے نکال دیتا ہے، وہ کہتا ہے دفع ہو جاؤ، میری بات تو مانتے نہیں ہو۔ لیکن وہ کتنا بڑا رحمان ہے کہ ہم روز گناہ کرتے ہیں، وہ روز معافی دیتا ہے۔ کہتے ہیں میرے بندے تو توبہ تو کر، آ تو صحیح میرے دروازے پہ۔ اللہ صرف توبہ قبول نہیں کرتے، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب سمجھتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ اور صحیح حدیث ہے میرے آقا کی، للہ افرح بتوبۃ عبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے۔ تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو کہ ناراض کرنا چاہتے ہو؟ ناراض کرنا تو آسان کام ہے نا جی، عمرہ کرنے کے بعد عورتوں کو دیکھتے رہو، سب کچھ ختم، عمرہ بھی کیا، ثواب بھی کیا، بڑا آسان ہے۔ جہنم میں جانا تو بڑا آسان ہے نا۔ جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ آنکھیں جھکانی پڑے گی، نظر نیچے رکھنی پڑے گی، نظر بر قدم، خلوت در انجمن۔ یہ بزرگوں کا عمل ہے کہ جب چلو تو نظر قدم پہ ہو اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں، دل تیرا اللہ کے ساتھ جڑا ہو۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے، بات یہی ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ کے لیے یاد رکھیں، ہمیشہ مسئلہ سمجھ لیں کہ 3 شرطیں ہیں۔ ایسے نہیں بس میری توبہ، لاکھ توبہ، کروڑ توبہ، ہزار، یہ ایک توبہ تھوڑی مذاق ہے۔ یہ تو نعوذ باللہ یعنی اور خطرہ ہے کہ کہیں اللہ ہمیں اس مذاق میں نہ پکڑ لے۔ جیسے ہم طواف کر رہے ہیں، ملتزم پہ کھڑے، یا اللہ میری توبہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ، اور سگریٹ کی ڈبیاں جیب میں ہیں، صغیرہ تو تمہاری جیب میں ساتھ ہے، توبہ کیسے کر رہے ہو؟ کبیرہ تمہارے ساتھ ہے کہ داڑھی مڈا کے کھڑے ہو۔ تو اس لیے توبہ کی یاد رکھیں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہے اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ندامت بھی محسوس کرے کہ میں نے بڑی اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے مجھے انسان بنایا، وہ چاہتے تو مجھے بھولو بندر بنا دیتے، لیکن میں نے نافرمانی کی، ندامت اختیار کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عزم کر لے پختہ کہ اب پھر اس گناہ کے قریب میں کبھی نہیں آؤں گا۔ جب یہ 3 شرطیں ہوں تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور جب توبہ قبول ہوتی ہے، میرے آقا رحمت دو جہاں کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے انہیں گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اگر خدا نہ کرے پکی توبہ کے بعد بھی ٹوٹ جائے، پھر توبہ کرو، دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ 1000 بار توبہ شکستی بازا۔ اس لیے کتنی بڑی عجیب بات کی ہے حضرت مولانا روم نے، وہ فرماتے ہیں مولا ایک رحیم بھی ہو تو کافی ہوتا ہے، میں تو 2 رحیموں کے ساتھ ہوں، آپ بھی رحمان و رحیم ہیں اور محمد مصطفیٰ بھی رحمت للعالمین ہے، میں تو 2 رحیموں کے درمیان میں ہوں، میں کیسے ہلاک ہو سکتا ہوں؟ تو یہ علامات رحمت ہیں، جیسے کہ میرے مدنی پاک نے رحمت للعالمین میں سرکار 2 جہاں نے فرمایا کہ انا آخذکم بحجزکم،
کہ تم تو آگ میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، تم زبردستی جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ دیکھو نا جی کہ کتنا اللہ کی رحمت ہے۔ ہم کبھی سوچ سکتے تھے بھی کعبہ دیکھیں گے؟ کہہ دو الحمدللہ۔ بھئی جب نعمت ملے تو کہا کرو نا الحمدللہ۔ اچھا کبھی سوچ سکتے تھے کہ جہاں 1,24,000 پیغمبر نے طواف کیا ہے وہاں ہم گناہگار بھی کریں گے؟ کبھی ہم یہ تصور کر سکتے تھے کہ جس حجر اسود کو سرکار دو جہاں نے بوسہ دیا ہے ہم بھی بوسہ دیں گے؟ کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ رکن یمانی پہ جہاں میرے محبوب نے استلام کیا ہاتھ لگایا ہے ہم بھی ہاتھ لگائیں گے؟ کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ جیسے حضور صفا پہ چڑھے ہیں ہم بھی چڑھیں گے؟ حضور جیسے مروہ کی طرف چلے ہیں ہم بھی چلیں گے؟ سرکار دو عالم نے طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھی ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے، ہم بھی پڑھیں گے، زمزم پیئیں گے، استلام کریں گے، سعی بین الصفا والمروہ کہیں گے۔ سرکار نے حلق کرایا ہے تو ہم حلق بھی کرائیں گے۔ یہ کچھ سوچ سکتے تھے آپ؟ اسی لیے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مکے میں کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ محدث تھے بڑے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت، جو شیخ الحدیث کے بھی استاد تھے۔ تو وہ چونکہ محدثین علماء جو ہیں نا ان کو شعر شاعری سے دلچسپی نہیں ہوتی، کبھی کبھی کوئی شعر پڑھ لیا تو بیٹھے ہیں کعبے کے سائے میں اور بڑے درد سے یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کہ ہم کہاں اور کہاں یہ کعبے کی خوشبو ہیں۔ یہ تو اللہ نے ہوا چلائی تو ہمیں بھی خوشبو لگ گئی۔ یہ اس کا کرم ہے جس کو چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ کسی کو آنے نہیں دیتے، کسی کو جانے نہیں دیتے۔ یہ اپنا اپنا رحمت مولا کرم ہے۔ تو اتنی رحمتوں کے بعد بھی اگر ہم غیر محرم عورتوں کو تاڑتے پھریں تو پھر خود جہنم میں جانا چاہتے ہیں نا۔ یہ اساف اور نائلہ جو بت تھے مشرکین مکہ کے، ایک صفا پہ تھا ایک مروہ پہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک مرد کا عورت ہے اور ایک کعبے میں زنا کیا، اللہ نے پتھر بنا دیا۔ تو جب کعبے سے نظر ہٹ کے کسی حسین کے چہرے پہ پڑے تو غد جہنم لے رہے ہیں نا۔ مدینہ باغ میں بیٹھے ہیں، ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور موبائل پہ جناب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہم خود جہنم خرید رہے ہیں نا۔ جن کو تو نجدی وہابی کہتے ہو نا، ان کے بہت بڑے عالم تھے، اور میرے تو خیر ویسے بھی والد کی جگہ تھے، حضرت شیخ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ، رئیس القضاء بھی تھے، رئیس الحرمین بھی تھے، بڑی عظیم علمی شخصیت تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تم سلام پڑھنے جاؤ نا، صلاۃ و سلام پڑھنے جاؤ تو خاشعاً متواضعاً، خشوع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اور پاؤں اپنے جو ہے زمین پہ ایسے مارو نہیں، ایسا رکھو تاکہ پاؤں سے آواز بھی پیدا نہ ہو، اور جب سامنے آؤ تو کأنک تری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ سمجھو کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں حضور کو۔ جن کی یہ کیفیت ہوگی یہ وہابی ہیں، اور آپ کے حلوائی جو ہیں وہ اہل سنت ہیں، جن کا گزارا ہی 11ویں شریف پہ ہے اور عرس شریف پہ ہے اور کل شریف پہ ہے اور جمعراتوں پہ ہے، وہ عاشق۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرش مساز کرے،
عاشق جو تھے وہ مجرم بن گئے اور جو لفاظی کرنے والے تھے وہ اہل سنت بن گئے.